اب تو کچھ کرنا ہی ہوگا، تنگ آ گیا ہوں میں ایسی زندگی سے۔ جب جس کا جی چاہتا ہے دھمکی دے کر جنگل سے جانے کو کہتا ہے۔ بھوجن ہی چوری کرتا ہوں نا میں، کسی کی جان تو نہیں لیتا۔ میری چیلوں سے اتنی زیادہ سلام دعا کس دن کام آئے گی، سب کو دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر کالو چیلوں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ کافی دن ہو گئے ہیں کالو ابھی تک واپس نہیں آیا۔ مجھے تو لگتا ہے ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، بیچارہ بھوجن ہی تو چوری کرتا تھا۔ سونو بہن، جس دن سے کالو گیا ہے ہم سکون میں آ گئے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اس کے جانے سے جنگل سونا سونا سا لگ رہا ہے۔ وہ ضرور واپس آئے گا، لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں نیلو چڑیا اور الو آ جاتا ہے۔ سونو بہن، ہم نے سنا ہے کہ کالو جنگل چھوڑ کر چلا گیا ہے، ویسے بھی وہ کافی دن سے نظر نہیں آیا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ کالو چلا گیا ہے، پر وہ خود نہیں گیا، ہم نے اسے جانے کو کہا تھا۔ کیسے ہو کالو بھائی؟ کافی دیر بعد چکر لگایا، کہاں غائب تھے؟ ٹھیک ہوں بھائی، جانا کہاں تھا؟ آپ تو بھائی کو بھول ہی گئے ہو، آپ ملنے ہی نہیں آئے۔ اسی وجہ سے تو میرا خوف پنچھیوں کے دلوں سے ختم ہو گیا ہے، اور انہوں نے مجھے جنگل سے نکال دیا۔ کس میں اتنی جرأت ہے میرے بھائی کالو کو جنگل سے نکال لے؟ اس جنگل پر ہمارا راج ہے۔ مجھے سونو چڑیا نے جنگل سے نکالا ہے، سب پنچھی اسی کی مانتے ہیں، اور سب کے سب میرے خلاف ہیں۔ چلو اس دفعہ میں تمہارے ساتھ جا کر ان کی عقل ٹھکانے لگاتا ہوں، اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر ان پر باقی چیلوں سمیت حملہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ سونو چڑیا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ چیل اور کالو کو دیکھ کر سارے پنچھی گھبرا جاتے ہیں۔ کالو بھائی، تم چیلوں سے ملنے گئے تھے، کافی دن سے تم غائب تھے۔ کیا کہا؟ میں غائب تھا؟ مٹھو تم تو بڑے ہوشیار ہو، خود مجھے تم سب نے جنگل سے جانے کو کہا اور نہ جانے پر مارنے کی دھمکی دی، اور اب ساری بات ہی بدل گئے ہو۔ نہیں کالو بھائی، ہم آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، پہلے بھی تو آپ کئی دفعہ جنگل سے گئے، پر ایک آدھ دن میں واپس آ جاتے تھے، لیکن اس دفعہ آپ کو جنگل سے غائب ہوئے کافی دن ہو گئے تھے، ہمیں سچ میں آپ کی فکر ہو رہی تھی۔ سونو، زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم لوگوں کو کالو کی چنتا تھی تو اسے جنگل سے جانے ہی کیوں دیا؟ اور تمہاری اتنی جرأت کہ تم کالو کو جنگل سے جانے کا کہو؟ میں اگر چاہوں تو ابھی کے ابھی تم سب کی عقل ٹھکانے لگا دوں۔ آج تو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن آج کے بعد تم سب کالو کے غلام بن کر رہو۔ اچھا سونو، میں باقی پنچھیوں کو بھی سمجھانے جا رہا ہوں، تم تب تک سوچ لو کہ کیا کرنا ہے، میں اب سب سے بدلے لوں گا، مجھ پر بڑے ظلم کیے ہیں آپ سب نے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ایک یہ نیلو ہے، اس نے بھی میری ڈھیر ساری بے عزتی کی تھی، تھوڑا سا بھوجن اس کا کیا میں نے لے لیا، اس نے تو زندگی بھر کا غصہ مجھ پر نکال دیا۔ نیلو بہن، اوپر والے سے ڈرو، بھوجن دینے سے اوپر والا خوش ہوتا ہے۔ کالو، یہ سب پنچھی پیار کی بھاشا نہیں سمجھیں گے، میں کل باقی چیلوں سمیت ان سب پنچھیوں پر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیتا ہوں، تاکہ روز روز کا قصہ ہی ختم ہو۔ نیلو چیل کی اس بات سے ڈر جاتی ہے، وہ بیچاری اپنی دو بیٹوں منٹو اور چنٹو کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے، وہ ان کو کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کالو بھائی، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ سے خود زیادہ محنت کر کر آپ کو بھوجن دے دیا کروں گی، بس آپ ہماری جان بخش دو، مجھے اپنی اولاد ہر چیز سے عزیز ہے۔ بھائی، یہاں پر ایک گھمنڈی الو بھی رہتا ہے، اس کی شکل دیکھ کر تو ویسے ہی ڈر لگتا ہے، اب اس کے پاس چلتے ہیں۔ چیل کی نظر میں الو منحوس ہوتا ہے، اور ویسے بھی الو کا پریوار ایک بڑی تعداد میں تھا، اس لیے چیل الو کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ کالو، آج مجھے بڑے ضروری کام ہیں، الو کو پھر دیکھ لیں گے، ابھی تمہاری بڑی سمسیا حل ہو گئی ہے، تمہیں زیادہ چنتا سونو، مٹھو اور نیلو کی تھی، وہ دور ہو گئی ہے، اب میں چلتا ہوں۔
پھر چیل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کالو بھائی، ہم سب ایک ساتھ مل جل کر رہتے تھے، جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں نا، پر چیل کو اس معاملے میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب ہمیں پہلے والی بات نہیں رہی، مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ خیر، آپ کو بھوجن مل جایا کرے گا۔ نیلو، ہمارے پیار میں کمی نہیں آئے گی، بس تم مجھے پریشان نہ کرنا۔ یہ کہہ کر کالو وہاں سے چلا جاتا ہے اور سیدھا سونو کے پاس جاتا ہے، جہاں مٹھو بھی موجود ہوتا ہے۔ کالو، کیا تمہیں بھوجن چاہیے؟ وہ پڑا ہے، بھوجن کر لو۔ نہیں، مجھے ابھی بھوجن نہیں کرنا، چیلوں کے ہاں سے میں نے پیٹ بھر بھوجن کھایا تھا، انہوں نے زبردستی مجھے کئی پھل کھلائے، آخر اتنی سمے بعد جو ملنے گیا تھا، خدمت تو بنتی تھی نا۔ پھر آپ کس کام سے آئے ہو؟ ویسے ہی آیا ہوں، پہلے کون سا کسی کام سے آتا تھا؟ تم لوگ میرے ساتھ ایسے کیوں بات کر رہے ہو؟ اگر میں چیل کو ساتھ نہ لاتا تو تم سب نے مجھے یہاں نہیں رہنے دینا تھا۔ کالو، پہلے بھی تو ایسا کئی دفعہ ہوا، پر اس دفعہ تم اپنے ساتھ چیل کو لے آئے، تم ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے تھے، تم ہمارا پیار محبت سب بھول گئے۔ خیر، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، جو تم ہم سے چاہتے ہو تم کو مل جائے گا، پر بلا وجہ ہمارے پاس نہ آیا کرو، ہم پہلے ہی بہت دکھی ہیں۔ کالو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ میرے ساتھ سب پنچھی ایسا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا میں ان کی نظر میں صرف ایک منگتا ہوں؟ میں ایک بکاری بن کے رہ گیا ہوں؟ میں نے تو سوچا تھا چیل کو ساتھ لا کر حکمرانی کروں گا، مگر بغیر عزت کی زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں۔ خیر، دیکھتا ہوں، ایک آدھ دن تک کیا پتہ یہ سب میری عزت کرنے لگیں۔ دوسری طرف الو نیلو کے پاس کھڑا کہتا ہے، نیلو بہن، کیا بات ہے؟ تم بہت پریشان دکھائی دے رہی ہو، تمہیں کس بات کی چنتا ہے؟ الو بھائی، کالو چیل کو ساتھ لے کے آیا تھا، وہ ہم کو کالو کی غلامی کرنے کا کہہ کے گئے ہیں، آج سے وہ ہم پر نہ صرف حکم چلائے گا بلکہ ہم سے بھوجن بھی لے گا۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ نیلو بہن، آپ چنتا نہ کرو، یہ سمسیا میں حل کر دوں گا، بس جیسا میں آپ کو کہوں آپ ویسے ہی کرنا۔ اس طرح وہ نیلو کو ساری ترکیب بتاتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اوپر والے نے ہمیں بنایا ہے اور وہی ہماری سمسیا حل کرے گا، وہ ہمارے ماتا پتا سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ چیل اب یہاں نہیں آئیں گے، ویسے بھی ہم سچے ہیں۔ اگلے دن کالو نیلو کے پاس جاتا ہے، نیلو بغیر مانگے کالو کو بھوجن دیتی ہے۔ کالو بھائی، میں نے سنا ہے الو بھائی بڑے مزے مزے کے بھوجن لے کے آئے ہیں، سیب، امرود، انار اور انگور، سبھی پھل لائے ہیں۔ اچھا، تو پھر میں الو کے پاس چلتا ہوں، وہیں سے منورنجن کروں گا۔ کالو الو کے پاس جاتا ہے، رنگ برنگے پھل دیکھ کر کالو کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ الو بھائی، مجھے پھل کھانا ہے، تم مجھے انگور اور امرود دے دو، میرا ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، امرود کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ پھل کھانا ہے تو جاؤ لے آؤ باغ سے، میں تمہارا ملازم نہیں کہ تمہیں پھل لا کر دوں، ہٹے کٹے ہو، خود کام کرو۔ لگتا ہے تمہیں کسی نے بتایا نہیں، میں چیل کو ساتھ لایا تھا، لگتا ہے مجھے تمہارے لیے پھر چیل کو لانا ہوگا، ایسے نہیں تم مانو گے، سیدھی طرح پھل دے دو۔ جاؤ جسے مرضی لے آؤ، میں کسی چیل ویل سے نہیں ڈرتا، یہ جنگل کسی کے باپ کا نہیں جو ہم پہ حکم چلائے۔ یہ سن کر کالو کو بہت غصہ آتا ہے اور یہ کہہ کر کہ اب یہیں رہنا، میں ابھی چیل کو ساتھ لے کر آتا ہوں، وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب کالو چیل کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے، بھائی اس دن الو رہ گیا تھا نا، جس کے پاس ہم نہیں گئے تھے، مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، کہتا ہے کسی چیل ویل سے نہیں ڈرتا، آپ میرے ساتھ چلو، اسے سبق سکھانا ہے۔ کالو، میں تمہارے ساتھ کیا چلا گیا، تم نے تو پورے جنگل کو میرا دشمن بنانے کی ٹھان لی ہے، الو کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سونو اور نیلو تمہیں بھوجن دے تو رہی تھی نا، اور میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں، میری بھی ایک پتنی اور 2 بیٹے ہیں،
میں ہر ایک سے دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ تم جاؤ اور امن سے رہو، میں اس دفعہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ کالو بے عزت ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب کیا کروں؟ چیل میرے ساتھ نہیں آیا، الو کو کیا جواب دوں گا؟ اور چیل تو اب کبھی نہیں آئے گا۔ جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی جاتی رہی۔ اب سونو کے پاس جاتا ہوں اور سوری کر لیتا ہوں، کیا پتا معاف ہی کر دے۔ اس طرح وہ سونو کے پاس جاتا ہے۔ وہاں الو کو دیکھ کر اور گھبرا جاتا ہے۔ الو جانتا تھا کہ چیل کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ چیل کو پہلے ہی سبق سکھا چکا تھا۔ کیوں کالو، کہاں گیا تمہارا گھمنڈ اور تمہارا گھمنڈی چیل؟ سونو، الو بھائی اور نیلو بہن، میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ اوپر والا سچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور میں جان چکا ہوں کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں، جو کام نہیں آتے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ اس طرح وہ سب کالو کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے سہارے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ مشکل میں ڈالنے والے تو بہت ہوتے ہیں، پر نکالنے والا اوپر والے کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو ہمیں بھی اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ہی دینا چاہیے۔ اپنے اور بیگانے کا مشکل میں ہی پتہ چلتا ہے۔